إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنحارا ما لكم لا ترجون لله وقارا سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں انسان سب سے بڑے ظلم شرک کے انسانیت مرتکب ہو چکی تھی۔ انسانوں کی اس بہت بڑی غلطی کی وجہ سے قوم نوح خشک سالی میں قحط سالی میں وہ گر چکی تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام ایک طرف خشک سالی کو قحط سالی کو دیکھتے ہیں، دوسری طرف قوم کی سرکشیوں کو، قوم کی بغاوتوں کو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کو دیکھتے ہیں۔ اس نافرمانی کی وجہ سے، اس بغاوت کی وجہ سے، اس ظلم عظیم کی وجہ سے آسمانوں سے بارشیں نہیں ہو رہی تھی، زمین سے غلہ-جات نہیں اگ رہے تھے، قحط سالی تھی، خشک سالی تھی، بے روزگاری تھی۔ ان تمام بیماریوں کو دیکھنے کے بعد روحانی معالج آدم ثانی سیدنا نوح علیہ وعلی نبینا افضل الصلاة والسلام اس بیماری کی تشخیص یہ کرتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے اللہ، میں نے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کے پجاریوں سے کسی نے ود کو، کسی نے سوا کو، کسی نے یغوث کو، کسی نے نصر کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھ رکھے تھے۔ میں نے ان کے سامنے یہ دعوت رکھی، استغفروا ربکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری سرکشیوں کی وجہ سے، شرک کی نجاست و غلاظت گندگی کی وجہ سے آسمانوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بیماری یہ ہے، اسباب یہ ہے۔ اس اسباب کے علاج ڈائگنوز کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ استغفروا ربکم۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، جن کے بارے میں قوم سختی کے ساتھ
یہ دعوت دیا کرتی تھی. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ پنجتن پاک قوم نوح کے جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، جن کے پاس حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے لوگوں کو جایا کرتے تھے، اور اسی شرک کی غلاظت کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی. خشک سالی ہی خشک سالی تھی، قحط سالی ہی قحط سالی تھی. ان بیمار اشخاص کے سامنے سیدنا نوح علیہ السلام رب العالمین کی طرف سے آنے والے سب سے پہلے آسمانی روحانی جو معالج کی حیثیت سے بیماری کی تشخیص بھی کرتے ہیں، علاج یہ بتاتے ہیں، استغفروا ربکم. ود سوا یغوث یعوق سے کٹ کر اس سے استغفار مانگو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، رب وہ ہے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کی تمام لوازمات سے، تمام تر سہولیات سے آراستہ پیراستہ یہ سہولتیں عطا کرنے والی ذات کو رب کہا جاتا ہے. استغفروا ربکم. ود سوا یغوث یعوق سے ناطے رشتے توڑ کر اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑ لو. استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار مانگ لیا کرو. انہو کان غفارا. استغفار کی برکت سے، استغفار کی برکت سے انہو کان غفارا. پہلا فائدہ یہ ہوگا وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ غافر ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا کیونکہ وہ غفار ہے. استغفار کا پہلا فائدہ. اور استغفار ہی زمین کی آزمائشوں سے، آسمانی بلاؤں سے بچانے کا جو نسخہ ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. ہمارے پاس دو امان تھے، دو امان. ایک امان اللہ نے واپس لے لیا ہے اور ایک امان آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. قرآن مجید نے دو امان کا یہ تذکرہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب سزا کی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے. اگر آپ سچے ہیں، اپنے دعوے میں سچے ہیں، جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کرتے چلے آئے ہیں، جس سزا کی آپ ہمیں دھمکی دیتے چلے آئے ہیں، ہم پر اس عذاب کو، اس سزا کو ہم پر مسلط کر دے. بلکہ وہ اس حد تک آگے نکل گئے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یا اللہ اگر جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہے، حق ہے، تو ہدایت کی دعا نہیں مانگتے. اور یہاں میں ضمناً ایک اور بات کا بھی تذکرہ کرو. یہ دعا کرنے والا اس امت کے فرعون ہے جسے ابو جہل عمر ابن ہشام کے نام سے دنیا جانتی ہے. یہ عمر ابن ہشام رأس الکفر ہے، کفر کا سرغنہ ہے. یاد رکھو جب یہ کافر بھی ہمیں کیا بتایا جاتا ہے، کیا پٹی پڑھایا جاتا ہے، تم بہت زیادہ سیاہ کار ہو، بدکار ہو، گناہگار ہو. تمہاری دعا اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتے. بابوں کو درمیان میں ڈالو، قبروں کو درمیان میں ڈالو، ان سے واسطے وسیلے اختیار کرو، تب تمہاری دعا قبول ہوگی. کیونکہ تم گناہگار ہو، سیاہ کار ہو.
تمہاری غلطیوں تمہاری خطاؤں کی وجہ سے تمہاری دعائیں اوپر نہیں جاتی، ایسے کرو بابوں کو، مرے ہوئے بابوں کو، زندہ بابوں کو، ان بدماشوں کو اللہ اور تمہارے درمیان بطور وسیلہ سورس کے رکھو، تب تمہاری دعا اوپر جائے گی۔ ایک طرف فرعون حاضی الامہ ہے، اس نے دو دعائیں طلب کی، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ ایک اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا ہماری اوپر دردناک قسم کی عذاب لے آئے۔ پہلا اس کا جو مطالبہ تھا، اس مطالبے کی وجہ سے میں نے یہ بات یہاں پہ ضمن ذکر کیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ دنیا کو آسمانی زمینی بلاؤں سے محفوظ رکھنے کا قرآن نے دو امان کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنے امان کا؟ دو امان۔ جب تک یہ دونوں چیزیں موجود ہو، آسمانوں سے عذاب عامہ، عام عذاب جس میں اچھے برے سب لپیٹ میں آئیں گے، ایسا عذاب نہیں آ سکتا۔ کب؟ پہلا امان، جب تک میرے پیغمبر آپ ان کے درمیان موجود ہے، آپ کی موجودگی کی برکت سے ان پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم نوح پر، قوم لوط پر، قوم شعیب پر، فرعون پر جو عذاب آیا تھا، اس طرح کی عذاب آپ کی وجود کی برکت سے ان پر نہیں آئے گا۔ یہ پہلا امان۔ اہل زمین کے لیے پہلا امان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود طیبہ مبارکہ۔ اب وہ امان اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ انک میت وانہم میتون ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين افان مت فهم الخالدون۔ یہ امان اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ اب ایک دوسرا امان ہمارے پاس باقی ہے، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون۔ یہ استغفار ہمارے پاس آخری امان ہے۔ اللہ ان لوگوں کو عذاب دینے والے نہیں ہے جب تک وہ استغفار، توبہ، استغفار وہ کرتے رہیں گے، اللہ ان پر عذاب عام میں مبتلا کرنے والا نہیں۔ بعد میں کر رہا تھا ضمناً، اس امت کے فرعون نے بھی اللہ کے سامنے دعا کی۔ دعا اس نے کیا کی؟ یا اللہ اگر محمد اور جس دعوت کی طرف محمد دعوت دیتے ہیں، جس دین کی طرف، جس شریعت کی طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، اگر یہ حق اور سچ ہے تو ہم پر آسمانوں سے بارشوں کی، پتھروں کی بارش برسا دے۔ اللہ نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے پیغمبر جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہے، اللہ انہیں عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ دوسرا جز یہ تھا اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا اللہ یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ اللہ نے دعا کا یہ حصہ ابو جہل کے حق میں قبول کی۔ میرا استدلال ہے، اللہ نے ابو جہل کی جو دعا جو دو اجزاء پر مشتمل تھی، اس میں سے پہلے جز کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک میرے پیغمبر آپ ان کے درمیان موجود ہے، آپ کے وجود کی برکت سے اللہ انہیں عذاب عام میں مبتلا کرنے والا نہیں ہے۔ اور دعا کا جو دوسرا جز ہے، اس امت کی فرعون دعا کرتا ہے، میرا رب اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ میرا رب
اس فرعون کی دعا بھی قبول کرتا. ہمیں کیا پڑھ کے پڑھایا جاتا ہے؟ آپ زندہ مردہ بابوں کو بطور وسیلہ ڈالو تب وہ دعا کے لیے آسمان کے دروازہ کھلے. اس سے پہلے بھی میں کئی بار ایک ایسے طاغی عاصی نافرمان جس کے خلاف قرآن نے 3 ڈگریاں آسمانی عدالت نے جاری کی ہے، اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کی ہے. وہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، میں اس طرف نہیں جاتا. میں انسانوں میں سے جو اس امت کے فرعون ہے، جسے ابو جہل عمر ابن ہشام کے نام سے دنیا جانتی ہے، یہ جب دعا کرتا ہے اللہ محمد کا دین سچا ہے، اللہ ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا کر ہمیں تہس نہس کر دے، یا اللہ یا ہم پر دردناک عذاب نازل کر دے، اللہ اس کی دعا کی دوسری جو جز ہے وہ قبول کرتا ہے. اور کیا ابو جہل ابو فرعون حاضر الامہ، اس امت کے فرعون کیا دردناک عذاب میں مبتلا ہوا یا نہیں ہوا؟ عرب کے لیے سب سے مشکل ترین معاملہ، مشکل ترین فیصلہ اور مشکل ترین سزا یہ ہوتی تھی ان کی دشمن ان کو ملامت کرے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب ابو طالب کے سامنے اسلام پیش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ابو طالب مشکلات سے دوچار ہوئے، ابو طالب ایک ایسی گھڑی بھی آئی، ابو طالب ہاتھ کھڑے کرنے والے تھے اور نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے بھتیجے مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈال جس بوجھ کو اٹھانے کی میری اندر قوت اور طاقت نہیں ہے. اس موقع پر میرے نبی نے جناب ابو طالب سے کہا تھا واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری. چچا جان سن لے، اگر یہ لوگ سورج کو میرے سیدھے ہاتھ میں، چاند کو میرے الٹے ہاتھ میں بھی تھما دے، مجھ سے مطالبہ کر دے توحید کی دعوت دینا چھوڑ دو، میں اس صورت میں بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر وہ مجھ سے لڑنا چاہے میں لڑتا رہوں گا، میں دعوت دیتا رہوں گا. اس راستے میں مجھ پر موت آئے، موت مجھے قبول ہے. یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. میرے نبی سمجھ جاتے ہیں اب میرے چچا بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے جب اس عزم کا اظہار کیا تو اس وقت ابو طالب نے میرے نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے اس کی محبت نے جوش ماری اور اس نے میرے نبی کو تسلی دیتے ہوئے اس نے ایک شعر کہا تھا واللہ لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوصد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وقرب ذاك وأبشر وقرب ذاك منه عيونا ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وأرست دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو الهزار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا والله لن يصلوا إليك بجمعهم. بیٹا یاد رکھو اب ان کی پوری جمعیت بھی مل کر تجھ تک نہیں پہنچے گا. حتی وصد فی التراب دفینا، جب تک وہ میری لاش سے گزر کر نہیں آئے وہ تجھ تک نہیں پہنچے گا. تو اپنے کام کرتا جا، تو اپنے کام کرتا جا. تیرے چاچا جس طرح پہلے تیرے ساتھ دیتا رہا میں مرتے دم تک تیرے ساتھ دیتا رہوں گا. پھر اس کے بعد کہنے لگا وَأَرَزْتَ دِينًا وَدَعَوْتَنِي وَزَعَمْتَ أَنَّكَ نَاصِحُ، تو
تو نے مجھے اس دین کی طرف دعوت دی اور تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو میرے لیے ناصح ہے، نصیحت کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ ثَمَّ أَمِينًا، یقیناً تو نے اپنے آپ کو ناصح سمجھا ہے، تو نے سچ کہا ہے، تو نبوت و رسالت سے پہلے بھی ہمارے ہاں امین تھے۔ وَأَرَسْتَ دِينًا قَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّهُ مِنْ خَيْرِ عَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، تو نے مجھ پر ایک ایسا دین پیش کیا ہے، مجھے اس دین کی حقانیت کے حوالے سے میں یہ یقین رکھتا ہوں یہ دنیا کے سب سے بہترین دین ہے۔ لولا الملامة أو الهزار صبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، یہ وہ بات ہیں جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ملامت نہ ہوتی، اگر ملامت کا لوگوں کی باتوں کا ڈر اور خوف نہ ہوتا، آج بھی بہت سے لوگوں کو حق بات سمجھ میں آتی ہے لیکن کرتے کیوں نہیں، یہ لوگ کیا کہیں۔ یہ وہ بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے ابو طالب نے بھی کلمے کا اقرار نہیں کیا، وہ اقرار کرنا چاہتا تھا، اسے لوگوں نے باتیں کی، وہ بھی لوگوں کی باتوں میں آئے۔ آج ہم بھی لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے، رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھے تو لوگ کیا کہیں گے، حدیث تو ٹھیک ہے، آمین بالجہر کے ساتھ نماز پڑھے، فاتحہ خلف الامام کے ساتھ نماز پڑھے، مولوی صاحب آپ کی دلائل تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کرے ہماری برادری کے لوگ کیا کہیں گے، برادری کے لوگ۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں سورہ المائدہ میں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ لَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ایمان لانے کے بعد وہ لوگوں کی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ ابو طالب بات کو حق سمجھتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ فرماتے ہیں یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج بها عند اللہ، تو آگے سے مشرکین مکہ کے جو سرکردگان بیٹھے تھے کہنے لگے اترغب عن دین عبد المطلب، کیا جاتے جاتے عبد المطلب کے دین کو خیر آباد کر کے جاؤ گے؟ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، ہمارے باپ دادے کے دین، وہ بھی یہی کہنے لگے، ہمیشہ سے حق بات کے راستے میں دلیل یہی ہوتے۔ کوئی آج کوئی نئی بات لوگ نہیں کرتے ہم سے۔ اترغب عن دین عبد المطلب، کیا تو عبد المطلب کی دین سے بے رغبتی اختیار کر کے اس کے دین کو چھوڑ کر محمدی دین کو قبول کر کے ماننا چاہتے ہو؟ تو اس وقت ابو طالب کا آخری جملہ یہ تھا وَأَنَا عَلَى دِينِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ، میں عبد المطلب کے دین پہ جا رہا ہوں۔ بات میں یہ کر رہا تھا، عرب کے لیے سب سے مشکل ترین بات یہ ہوتی تھی کہ ان سے کم تر لیول کی آدمی انہیں قتل کر دے، ان سے کم تر لیول کے لوگ ان کے مقابلے میں آنے کو وہ اپنی بے عزتی سمجھتے تھے۔ اسی لیے جب ابو جہل کی یہ جو دعا قبول ہوئی اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا اللہ ہماری زندگی میں ہمیں وہ دردناک عذاب لے آئے جس کی درد بھی ہو اور اس کی درد ڈبل ہو، اسے کہتے ہیں عذاب علیم۔ اور اللہ نے ابو جہل کی اس دعا کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ اللہ نے اسے دو نابالغ، دو نوعمر، نا تجربہ کار معاذ اور معوذ کے ہاتھوں اس کو گرا دیا، اور اس کے سر تن سے اللہ نے اس بندے کے ہاتھوں سے اس کے سر تن سے اتارا جسے وہ مکہ کی گلیوں میں بہت زیادہ طنز کیا کرتا تھا، اس کی مذاق اڑایا کرتا تھا، اسے وہ ابن ام عبد کے نام سے پکارتا تھا، جو انتہائی سوکھی پنڈلی کے مالک ہوا کرتے تھے،
جنہیں تاریخ سیرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے دنیا جانتی. وہ زخمی پڑا ہوا تھا. عبداللہ ابن مسعود جب ابو جہل کے قریب پہنچا، ابو جہل زندگی اور موت کے کشمکش میں مبتلا تھا، ابھی اس کی جان باقی تھی. عبداللہ ابن مسعود جو مکہ مکرمہ میں ان غریب صحابہ کرام میں سے تھے جو لوگوں کے ہاں مزدوری کیا کرتے تھے، لوگوں کی بکریاں چرانے کے لیے لے جاتے تھے مزدوری کی بنیاد پر، اور لوگ مکہ کی اشرافیہ ایلیٹ کلاس ان پر طنز کیا کرتے تھے، ان کی مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہے. اول من جہر القرآن، یہ سب سے پہلے مکہ والوں کی برسر مجلس قرآن مجید اونچی آواز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے اونچی آواز میں قرآن مجید کی قرات کرنے کا شرف بھی جناب عبداللہ بن مسعود کو حاصل. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی چھوٹے قد کے، نحیف جسم کے، سوکھی پنڈلیاں، ایک دفعہ کسی کام سے کسی درخت پہ چڑھے، ساتھیوں نے ان کی پنڈلی دیکھ کر ہنس پڑے. میرے نبی کی نظر پڑی، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ لہما اثقل فی المیزان، جس کی باریک پنڈلی دیکھ کر تم ہنس رہے ہو نا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کی میزان میں یہ بہت باری ثابت ہوگی یہ پنڈلیاں. یہ عبداللہ بن مسعود کے سینے پہ جب چڑھے، نحیف جسم کے، غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے عبداللہ بن مسعود مکہ کے سردار کے سینے پہ چڑھا، اسے تکلیف ہوئی. کہنے لگا کاش میری موت میرے کسی ہم پلہ ہمسر کسی پہلوان کے ہاتھوں میں ہی موت واقع ہوتی. میری موت مکہ میں مزدوری کرنے والے نحیف جسم، کمزور جسم، پتلی پنڈلی والے ابن مسعود میرے سر پر چڑھ چکا ہے. اور عبداللہ بن مسعود سے وہ درخواست کرتا ہے، ابھی بھی اس کے اندر وہ گمنڈ، وہ سرداری، وہ تکبر، وہ بغاوت کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی. کہتا ہے ابن مسعود سے، ابن مسعود ادھر سے کاٹنے کی بجائے نا سر کو ادھر سے کاٹ لینا، تاکہ جب تو مجھے میرے سر نیزے پہ رکھ کے اگر کہیں پہ لے جائے تو کم سے کم نیزے پہ بھی میری گردن اونچی نظر آئے. اور وہ مرتے وقت یہ افسوس کرتا ہوا مرا کہ میری موت کس کے ہاتھوں ہو رہے ہیں؟ سب سے کمزور، مالی اعتبار سے بھی، جانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے سب سے کمزور، ایمانی اعتبار سے ایسے ایمان رکھنے والے، پہاڑ سے مضبوط ایمان رکھنے والے ابن مسعود کی ہاتھوں. تو بعد میں یہ کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کافر کی بھی دعا قبول کی. اوئتنا بعذاب علیم، مرنے سے پہلے اس نے دردناک منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو کیا خیال ہے، ہم اپنے رب سے ڈائریکٹ مانگے تو کیا اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ کرے گا. تو بات میں نے شروع یہ کیا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اگر شرک میں مبتلا ہے، بدعات و خرافات میں مبتلا ہے، کسی قسم کے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، 3 واسطے اور وسیلے جسے قرآن نے بیان کیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اسماء اللہ الحسنى میں سے کسی نام کو بطور وسیلہ آپ لے سکتے ہیں. اور آپ جس طرح حضرات صحابہ کرام
رسول اللہ جب بقید حیات تھے پیارے پیغمبر سے درخواست کرتے، پیارے پیغمبر دعا کرتے. پیارے پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب عباس کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں عباس آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رشتہ دار آپ ہی بچے ہیں. کیوں؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ العمو سن علیہ، چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے. تو آپ کس کے چاچا ہیں؟ رسول اللہ کے. اور جناب عباس دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین بارش برساتے ہیں. ایک اللہ کی اسماء الحسنى بطور وسیلہ، دوسرا اگر کوئی نیک آدمی جو شریعت کی پابندی کرتا ہو، جس کو ہم ولی مانتے وہ نہیں، ہم مکلف ہے ظاہر پر. ہم نے کن کو ولی مانے ہوئے ہیں؟ جو بنگی ہے، چرسی ہے، گندے لوگ ہیں، ان کو ہم نے ولی سمجھ بیٹھے. یہ مجذوب ہے. اگر مجذوب ہے، منٹل ہے، دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، ہاں اس کے لیے یہ ضمانت اللہ نے دیا ہے. رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے قلم کو اللہ نے اٹھا چکا. ان میں سے وعن المجنون حتى يفيق، جو پاگل ہے جب تک اسے ہوش نہیں آتا، پاگل پنی میں جو بھی حرکت وہ کرتا ہے وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں بنتا. اس کا یہ مطلب نہیں وہ آپ کو دینے پر قادر ہے. ہم اسے ولی مانتے ہیں. کئی بار میں عرض کر چکا ہوں، ہم اللہ کی توفیق سے یہ سمجھتے ہیں دنیا میں یا اللہ کے ولی ہے یا شیطان کے ولی ہے، تیسری کوئی قسم نہیں. ہم ہر اس آدمی کو ولی مانتے ہیں جو عقیدہ توحید پر قائم ہو، سنت رسول اللہ پر قائم ہو، لین دین اس کا ٹھیک ہو، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے نظر آئے، ہم اسے اللہ کے ولی مانتے ہیں. ہمارے لیے ولایت کے لیے ننگے گندے بابے ہم اسے ولی نہیں مانتے. لوگوں نے جتنے گندے ہو، جتنے ننگے ہو، اگر وہ پاگل ہے اس کی سیکشن کا اللہ اس سے مواخذہ نہیں کرے. حضرات صحابہ کی جماعت میں سے ایک ننگے گندے بابا دکھا دو اگر تم اس کو ولی مان. میرے نبی کی شریعت میں الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے. میرے رب محبت بھی پاک لوگوں کو کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اور میرے رب نے بھی مجھے بھی وہی حکم دیا ہے جو میرے رب نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا ہے. بحیثیت مسلمان، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو. اہل ایمان سے کہا اے ایمان والو پاک کھاؤ، اور جو چرس، افیون، بنگ، شیشے پیتے ہیں کیا پاک ہیں؟ یہ ناپاک ہے، نجس ہے. کوئی ناپاک کھانے والا اللہ کا ولی نہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. یہ ساری باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہم بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری بغاوتوں کی وجہ سے آج پوری قوم اس کرائسس میں مبتلا ہے. بارش نہیں ہو رہی ہے، سموگ اور فوگ کا معاملہ ہے. انسان بھی اس سے متاثر ہے، اور انسانوں کی اعمال کی نحوست سے، انسانوں کی اعمال کی نحوست سے ہم اس منبر سے بارہا یہ بات عرض کر چکے ہیں، نہ اللہ کی کسی مخلوق منحوس ہے، نہ اللہ کی کوئی تاریخ، کوئی دن منحوس ہے. اگر نحوست ہے تو انسانوں کے کردار میں نحوست ہے.
شرک میں نحوست ہے، بدعت و خرافات و رسومات میں نحوست ہے۔ نہ اللہ کے کسی دن میں، نہ اللہ کی کسی مخلوق میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج ہم خود بھی عذاب میں مبتلا ہیں، اور ہماری وجہ سے اللہ کی دیگر مخلوق بھی عذاب میں مبتلا ہے۔ میرے نبی فرماتے وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، جب قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے إِلَّا مُنِعُ الْقَطَرُ، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں آسمانوں سے بارشیں نہیں ہوتی۔ اب بارش اگر چاہیے تو کثرت کے ساتھ پہلا کام استغفار۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے قوم سے کہا قوم خشک سالی کا علاج استغفار ہے۔ استغفار کا پہلا فائدہ یہ ہوگا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ غفار ہے، ڈائریکٹ تمہاری غلطیوں کی تم معافی تلافی چاہو گے وہ سننے والا ہے۔ بادوں داغوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنے خالق سے ڈائریکٹ ہو جاؤ۔ دوسرا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کا دوسرا فائدہ آسمانوں سے بارشیں ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ حصول بارش کے لیے ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے طور پر کیا اللہ رب العالمین سے استغفار مانگنے کے لیے تیار ہے؟ اور تیسرا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث لمبی ہے، میں لکھ کے لایا تھا لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں پوری حدیث نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن جو ہماری بات سے جو بات تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ایک آدمی کسی چٹیل میدان سے گزر رہا تھا، بادل سے ایک آواز آئی، اس بادل سے یہ آواز آئی جاؤ جا کے فلانا آدمی کی جو باغ ہے وہاں پہ برس۔ بادل سے یہ آواز آتی ہے فلانا آدمی کے باغ پہ تو نے برسنا ہے۔ اس آدمی نے اس بادل کا پیچھا کرتا کرتا چلا گیا، کسی علاقے میں بارش ہوئی، پھر وہ بارش کی پانی جمع ہوا، وہاں سے کسی ندی نالے سے ہوتے ہوئے وہ پانی آگے جا رہا تھا، اس پانی کا پیچھا کرتا 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 وہ بھی چلا گیا، یہاں تک کہ ایک باغ میں پہنچا، وہاں اس باغ میں وہ پانی پہنچ رہا تھا، وہ بندہ وہاں پانی دے رہا تھا اپنے کھیتوں کو، اور اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے نام سے آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کے نام اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ بادل سے میں نے یہ آواز سنی، اس نے نام لیا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیا بادل سے جو نام میں نے سنا تھا کیا یہ نام آپ کے نام کے ساتھ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس نے اپنا نام بتایا، نام سیم وہی نام تھا جو بادل سے آواز کی صورت میں اسے آئی تھی، اور اس نے کہا آپ کا ہی نام بادل میں لیا تھا، میں اس بادل کا پیچھا کرتا کرتا میں یہاں تک پہنچا ہوں، آخر آپ مجھے بتائیے آپ کرتے کیا ہو اس باغ سے؟ کہنے لگا اگر تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میں اس پورے باغ سے جو پورا پیداوار ہے، کل پیداوار ہے، میں اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، 3 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں اپنے گھر کے اخراجات میں اسی سے نکالتا ہوں، اور ایک حصہ اسی میں لگاتا ہوں۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، کس کی ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری کے بعد حدیث کی دوسری سب سے معتبر ترین کتاب صحیح مسلم۔ تو صدقہ خیرات کرنے سے بھی انشاءاللہ بارش ہوگی، تو انشاءاللہ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار بھی کرے، توبہ استغفار کا اہتمام بھی کرے، صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرے، تاکہ جس آزمائش سے ہم دوچار ہے اس آزمائش سے ہمیں چھٹکارا اور نجات مل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
پانی طلب کرنے کے 3 طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک طریقہ ہم وہ بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کہ آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ ایک صحابی آیا، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، لمبی حدیث ہے، اسے میں ایک بار عرض کر چکا ہوں، خطبہ جمعہ کے مسائل بیان کرتے ہوئے میں یہ بات عرض کر چکا ہوں۔ تو رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی باہر سے آیا، اس میں نے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی ہے، عربی زبان میں خطبہ ضروری نہیں ہے، خطبہ اپنی علاقائی لوکل زبان میں ہی دینا چاہیے۔ جمعہ کا خطبہ بعض لوگوں کے ہاں خطبے کے لیے شرط یہ وہ عربی میں ہو، باقی نیت آپ اپنی زبان میں کر لے، نہ خطبہ صرف عربی میں ہونا چاہیے۔ اس زمین میں یہ تفصیل سے گزارشات پیش کر چکا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خطبہ عربی اس زمین میں اس انداز میں نے پیش کیا تھا، اگر وہ عربی زبان میں نماز والی کیفیت ہوتی تو نماز میں کسی سے ہم کلام ہونا شرعاً جائز نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ دوران خطبہ اس آدمی سے مکالمہ کرتے ہیں، وہ آدمی اللہ کے نبی سے درخواست کرتے ہیں، اللہ کے حبیب خشک سالی کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے بچے بھوکے ہیں، جانور مر رہے ہیں، اللہ سے دعا کرے اللہ بارش برسا دے۔ میرے نبی نے اسی موقع پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی، لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ جہاں پہ میرے نبی سے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا ثابت ہے، ہم لوگوں کی ملامت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہم انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے۔ فرض نمازوں کے بعد میرے نبی سے ہاتھ اٹھا کر دعا ہے، انفرادی دعا ہے، لیکن میرے نبی سے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں جو رائے قائم کرنا چاہے کر لے، جو کام مصطفیٰ سے ثابت نہیں ہے ہم نہیں کریں۔ تو آئیے، ٹائم ہو چکا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں۔ ایک رسول اللہ دوران خطبہ دعا کیا کرتے تھے، انفرادی سطح پر ایک آدمی آیا اللہ کے نبی نے، دوسری صورت اللہ کے نبی نے اس آدمی کے مطالبے پر آپ نے بیٹھے بیٹھے دعا کی، تیسری صورت نبی علیہ السلام نے نماز استسقاء، وہاں پر آپ نے دعا کی۔ استسقاء میں دعا کرتے وقت ہاتھ کو اس طرح اٹھائیں گے، استسقاء میں دعا کرتے وقت انشاءاللہ ہاتھ کو اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ جمعرات کو بھی کل بھی ہم نے اہتمام کیا تھا، بارش نہ ہونے کی صورت میں انشاءاللہ بروز سموار کے دن، سارے ساتھی اس تاریخ کو نوٹ کر لے، سموار کے دن انشاءاللہ 6:50 پہ انشاءاللہ پھر ہم کلر سیدہ کے گراؤنڈ میں انشاءاللہ نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ جمع ہوں گے، انشاءاللہ جمع ہوں گے، کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی اس نماز کو کھلے میدان میں پڑھتے تھے، اور شاید آپ کی کلر سیدہ کی تاریخ میں پہلی بار سموار جمعرات کے دن اللہ کی توفیق سے ہم ادا کر چکے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ تو بارش طلب کرنے کی نبی علیہ السلام سے 3 طریقے ثابت تھے، ایک نماز استسقاء کی صورت میں، ایک دوران خطبہ، اور ایک عام حالات میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے۔ تو لہذا استسقاء کی وجہ سے میں دعا کرتا ہوں، ٹائم تو ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء، انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الہی، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا
اللهم اغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا